نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اب ہم انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے تیسرے امیر حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات میں سے جو ان کی تصوف کے ساتھ اور سلسلہ چشتیہ کے ساتھ جو ایک مناسبت اور وابستگی تھی، انشاءاللہ ہم اس کے حالات کا تھوڑا سا مذاکرہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب کی جو سوانح ہے، سوانح مولانا محمد انعام الحسن، جلد اول صفحہ 222 میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سن 1930 میں حضرت مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں نظام الدین پہنچ گئے تھے اور اسی وقت سے گویا آپ کے زیر تربیت تھے، لیکن بیعت کا تعلق تقریباً 5-6 سال بعد قائم کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگ ابھی تک بڑے حضرت جی سے بیعت نہیں ہوئے، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے، تو فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم دونوں یعنی مولانا یوسف اور مولوی انعام بیعت ہو چکے ہوں گے، بہرحال اب دیر نہ کرو۔ چنانچہ ہم لوگوں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے منظور فرما کر پہلے خود غسل فرمایا اور خوشی کے ساتھ بیعت فرما لیا اور فرمایا اللہ مبارک کرے، اور انشاءاللہ مبارک ہی ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کے بعد دونوں حضرات کو پاس انفاس تعلیم فرما کر مولانا محمد یوسف صاحب کو اس میں ذات 3000 اور مولانا محمد انعام الحسن صاحب کو 12000 تلقین فرمایا۔ تو اب یہ کیسی بات ہے کہ دعوت و تبلیغ کے تیسرے امیر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ دعوت و تبلیغ کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر چشتیہ سلسلہ میں بیعت ہو رہے ہیں، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت ہوتے وقت یعنی بحیثیت مرید کے ان کا جو پہلا دن تھا اس میں ان کو 12000 مرتبہ اس میں ذات کرنے کو تلقین فرمایا۔ اس کے علاوہ اوراد مسنونہ یعنی 24 گھنٹوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، حزب الاعظم اور حسن حسین پڑھنے کی تاکید کی۔ تو اب اس میں ہمارے لیے بھی ایک سوال کا جواب ملتا ہے کہ جس میں لوگ عام طور پہ یہ کہہ لیا کرتے ہیں کہ جی یہ اتنے لمبے لمبے ہزاروں کی تعداد میں جو بیٹھ کے ذکر کیے جاتے ہیں تو یہ تو انفرادی فائدہ ہے اور اس میں اجتماعیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں ذکر کرنے کا، اور یہ صرف اپنی جنت کو بنانے کی فکر ہے۔ لیکن اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کے جو تینوں بڑے اکابر اور بانی حضرات تھے ان کی زندگیوں کو اگر ہم نے پڑھا ہوتا، ہماری زندگیاں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہوتی، تو ہمیں یہ پھر اعتراض کرنے کی نوبت نہ آتی کہ مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 12000 مرتبہ اس میں ذات ذکر بالجہر کا کرنے کو فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی کتاب میں یعنی سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب، اس کی پھر جلد اول صفحہ نمبر 223 اور 24 میں یہ لکھا ہے کہ بیعت کے بعد روحانی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ نے اس راہ میں بڑی جاں فشانی بلکہ جان سوزی اور جان کاہی کا ثبوت دیا۔ یعنی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے ہیں تو بیعت کے بعد جب مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا روحانی تعلق قائم کیا تو پھر اس راہ میں یعنی تصوف کی راہ میں، روحانی منازل کو طے کرنے کی راہ میں اور اپنے تزکیہ نفس کی راہ کے اندر کیسے محنت کی، بڑی جاں فشانی بلکہ جان سوزی اور جان کاہی کا ثبوت دیا، اور اپنے آپ کو ہمہ تن دعوت و تبلیغ اور اذکار و اوراد میں مصروف اور مشغول کر دیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ذکر اسم ذات جس کی ابتدا 12000 سے ہوئی تھی آہستہ آہستہ بڑھا کر 70000 کی مقدار تک
پہنچا دیا۔ تو اب یہ بھی ایک بہت بڑے آج کل کے سوال کا اس میں ایک جواب ہے۔ اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں، ایک طویل عرصہ تک یہ معمول رہا کہ مقبرہ ہمایوں میں، یعنی جو ہمایوں بادشاہ تھا اس کے مقبرہ میں جو قریب ہی میں قلعہ نما ایک عمارت ہے، مولانا انعام الحسن صاحب چلے جاتے اور ایک گوشہ میں بیٹھ کر اپنا ذکر اور معمولات پورے کرتے۔ بسا اوقات یہ نشست 7 گھنٹے طویل ہو جاتی تھی۔ تو اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو جن سے دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا کے اندر لیا، اور پھر دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار کی حیثیت سے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور امارت تھا یہ سارے حضرات سے طویل تھا۔ تو اب اس دور میں کتنی محنت کر رہے ہیں ذکر کی، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے کی، اور تنہائیوں میں بیٹھنے کی، خلوتوں میں جا کے 7 گھنٹے ذکر کرنے کی۔ اب ہمارے آج ماحول معاشرے کے اندر اگر کوئی اس کے لیے وقت طے کرتا ہے، اور اگر کسی کو کسی کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ جی یہ تو بیٹھ کے 2000 4000 6000 دفعہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، تو ہمارا دیندار طبقہ جو ہے وہ اس کے اوپر طعن و طنز اور تنقید کے نشتر برسانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی نبیوں نے تو تسبیحیں نہیں کرائی تھیں، انبیاء نے تو جو ہے وہ کونوں میں نہیں بٹھایا تھا، اور نبیوں نے تو سر جھکا آگے بیٹھنا نہیں سکھایا تھا۔ تو اگر کاش ہم اپنے ان اکابر کی زندگیوں کو پڑھ لیتے تو ہماری زبانوں سے ایسی باتیں نہ نکلتیں۔ اور پھر آگے فرمایا اسی کتاب میں، اس طویل نشست میں ذکر خفی اور پاس انفاس پر پوری توجہ صرف فرماتے۔ معمولات میں آپ کا ایک محبوب ترین عمل اور وظیفہ تلاوت قرآن پاک بھی تھا، جس کی یومیہ مقدار 15-16 پارے ہو جاتی تھی۔ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک میں غیر معمولی بلکہ محیر العقل حد تک اضافہ ہو جاتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے مطابق ایک مرتبہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک مولوی انعام الحسن صاحب نے ختم فرمائے تھے۔ تو اب اس ایک جملے اور یہ 1-2 جملوں کے اندر بھی بہت سارے آج کل کے جو سوالات، اعتراضات، اشکالات، طنز تنقید کے جو نشتر ہیں ان کا اس ایک پیرے کے اندر بہت شافی جواب ہے کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک میں غیر معمولی بلکہ محیر العقل حد تک اضافہ ہو جاتا۔ تو آج ہم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس رمضان المبارک میں کسی جگہ کا سفر نہیں کروں گا، میں تو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو بنانے کی محنت کروں گا، اور میں اس رمضان المبارک کے اندر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بناؤں گا، اعتکاف میں بیٹھوں گا، صبح شام قرآن کی تلاوت کروں گا اور ذکر اذکار کی محنت کروں گا، تو آج ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر کیا اعتراضات دینداروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اب اسی کتاب میں سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد اول صفحہ نمبر 227 میں یہ لکھا ہے، تزکیہ اور تربیت کے متعدد مراحل سے گزارنے کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہم پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک موقع پر یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جیسے مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب تھے، ایسے ہی میرے لیے یہ یوسف اور انعام ہیں۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 228 اور 229 پر یہ لکھا ہے، مسلسل محنت اور مجاہدہ کے ذریعے آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ کو اجازت بیعت اور خلافت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عطا ہوئی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات کے آخری دن 12 جولائی 1944 عیسوی چہارشنبہ میں علماء اور مشائخ کی موجودگی میں ان 6 اصحاب کو اجازت دی۔
تو اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت وہ لوگوں کو بیعت بھی کر رہے ہیں، سلسلہ چشتیہ کو چلا بھی رہے ہیں، اور اپنے سے بیعت ہونے والوں کے تزکیہ نفس کی بھی محنت کر رہے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کے آخری دن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 6 حضرات کو اپنی طرف سے تصوف میں، سلسلہ چشتیہ میں آگے لوگوں کو بیعت کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ تو ان 6 حضرات کے نام یہ ہم مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تذکرہ تھا اس کے اندر ہم ان کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس موقع پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 5 اصحاب کے بارے میں اپنا وجدان و انشراح اور اپنے تاثرات بھی ارشاد فرمائے تھے۔ مولانا انعام الحسن صاحب کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ آپ نے تاثر ظاہر فرمایا کہ مولوی انعام بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے بھی ذکر و شغل بہت کیا ہے۔ اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے تیسرے امیر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان الفاظ سے تعریفی کلمات فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت ذکر و شغل کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد اول صفحہ نمبر 274، اس میں یہ لکھا ہے: حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کے وصال کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر اور جماعتی احباب سے مشورہ کے بعد حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب کو تبلیغی اور دعوتی امور کا ذمہ دار اور امیر بنایا، اور پھر عمومی اعلان ہو کر بحیثیت جانشین آپ نے لوگوں کو بیعت کیا۔ تو اس کے بعد لکھا ہے: حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو بیعت کرنے کی اجازت 20 رجب 1363 ہجری مطابق 12 جولائی 1944 عیسوی میں مرحمت فرمائی گئی تھی۔ 22 سال میں صرف 3 اشخاص کو بیعت کر کے آپ نے سب سے پہلی عمومی بیعت 3 ذی القعدہ 1384 ہجری بمطابق 13 اپریل 1965 میں امیر جماعت تبلیغ منتخب ہونے پر فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہر گزرتے ہوئے دن کے مقابلہ میں وسیع اور دراز ہوتا چلا گیا۔ قیام گاہ پر روزانہ خواص اور عوام کا بڑا مجمع آتا اور بیعت ہو کر واپس جاتا اسی طرح آپ کا ہر سفر بھی آہستہ آہستہ ارشاد و ہدایت کی لائن سے ہزاروں افراد کی اصلاح و تربیت اور رجوع اللہ کا ذریعہ بننے لگا۔ اور پھر اسی کتاب کی جلد سوم صفحہ نمبر 330 پر یہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا دور امارت اس اعتبار سے بھی بڑا عہد آفریں اور انقلاب انگیز ہے کہ اس میں ایک خلق کثیر نے آپ سے عقیدت و ارادت اور رشد و ہدایت کا تعلق قائم کر کے اپنے دامن کو آپ کے دامن سے وابستہ کیا، اور پھر آپ سے روحانی اور ایمانی تربیت حاصل کی۔ عہد امارت کے پورے 32 سالہ دور میں عوام اور خواص کے طبقات کا جس انداز سے آپ کی طرف رجوع ہوا، اس سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اس سلسلہ روحانیت کو تمام طبقات میں ایسی زبردست وسعت اور ہمہ گیری حاصل ہوئی کہ آج بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے کی گونج دنیا کے تمام بر اعظموں میں سنائی دے رہی ہے۔ اب یہ جو لفظ آئے تھے نا کہ بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے، تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت کرنے کے بعد بیعت ہونے والوں سے یہ جملہ بھی کہلوایا کرتے تھے کہ ہم نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی ہے انعام کے واسطے سے، اور یہ جو لکھا ہے تمام بر اعظموں میں سنائی دے رہی ہے، اس کا مطلب
مطلب یہ ہے کہ جب مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی اسفار میں مختلف اجتماعات کے اندر دنیا کے مختلف ملکوں اور بر اعظموں میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر دعوتی اور تبلیغی مصروفیات کے ساتھ اجتماعات کے اندر بیانات کے ساتھ جماعتوں کو ہدایات کے ساتھ جماعتوں کی کارگزاری سننے کے ساتھ میں ساتوں بر اعظموں میں جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو لوگوں کو ان الفاظ سے بیعت بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اس کے بعد سوانح مولانا محمد انعام الحسن جلد سوم صفحہ نمبر 332 سے 334 میں یہ بات لکھی ہے کہ بیعت اور سلوک و تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق حضرت جی کی نہایت فقیہانہ توضیحات اور تشریحات کو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ تو اب یہ 2-3 صفحے ہیں، میں اس کتاب میں سے پڑھتا ہوں، تو جس کی وجہ سے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو صوفیانہ مزاج اور تزکیہ نفس کی محنت کے متعلق جو بصیرت اور لوگوں کو سلسلہ طریقت کے اندر بیعت کرنے کا جو ایک ان کا رجحان تھا، اس کی ایک بہت اچھی عکاسی ہوتی ہے۔ تو اب وہ میں شروع کرتا ہوں۔ حضرت مولانا کا معمول تھا کہ بیعت سے قبل اس کی ضرورت اور افادیت اور نافعیت پر ضرور کچھ روشنی ڈالتے، یعنی بیعت کیوں ہونا ہے، بیعت کا کیا فائدہ ہے، اس کے بیعت ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی افادیت ضرور بتاتے اور پھر کلمات بیعت ادا فرماتے تھے تاکہ بیعت ہونے والوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہو اور وہ اس کو صرف ایک رسم و رواج یا کوئی معمولی چیز نہ سمجھ بیٹھیں۔ ایسے مواقع پر فرمائے گئے کچھ اہم ارشادات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو ابھی وہ جو آئے گا تو اس میں جب مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت کرنے سے پہلے جو بیعت کی اہمیت کے بارے میں جو تھوڑی سی گفتگو فرماتے تھے، اب اس کے کچھ اقتباسات آگے آ رہے ہیں۔ ایک موقع پر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کو محنت اور قول و قرار سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا، بیعت میں آخرت کی زندگی بنانے کا قول اور قرار ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں گے جو آخرت میں نقصان پہنچائے اور جن کو گناہ کہتے ہیں، اور جماعتوں میں نکل کر ان سے بچنے اور مفید عمل کرنے کی مشق کریں گے۔ معاملہ اللہ سے ہے، بیچ والا تو صرف واسطہ ہے۔ آدمی پہلے بیعت کرے، پھر زبان سے کہے، پھر عمل کرے۔ دوسری مجلس میں اس اجمال کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں، بیعت ایک محنت کا قول اور قرار ہے، وہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی والے عمل سے بچیں گے، جو اس عہد کو توڑے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 4 قسم کے احکامات ہیں، ایک عبدیت، دوسرے تقاضۂ بشریت، تیسرے خلافت الہیہ اور چوتھے نیابت انبیاء۔ یہ 4 قسم کے احکامات ہیں۔ ان میں اول حکم عبدیت ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ دوسرے تقاضۂ بشریت، جیسے کھانا پینا، مکان، تجارت، نکاح، کھیتی باڑی وغیرہ۔ تیسرے خلافت الہیہ، جیسے رحم، ہمدردی، سخاوت، خدمت، عیب کا چھپانا وغیرہ۔ چوتھے نیابت انبیاء، جیسے دعوت اور امر بالمعروف وغیرہ۔ ان 4 احکامات کو پورا کرنا ہر آدمی کی اصل ذمہ داری ہے۔ نیابت انبیاء والے احکامات کے ٹوٹنے کی وجہ سے عبدیت والے احکامات ٹوٹتے ہیں یا ان کی جان نکل جاتی ہے اور صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح خلافت والے احکامات ٹوٹنے سے تقاضۂ بشریت کی لائن کے احکامات ٹوٹتے ہیں اور اس کا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ خلافت کا حکم اگر پورا نہ ہو تو تقاضۂ بشریت کا توازن برقرار نہیں رہتا، پھر جھوٹ خوب چلتا ہے اور رشوت خوب پھیلتی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ 2 چیزوں کا 2 چیزوں سے جوڑ ہے، نیابت کا عبدیت سے جوڑ ہے اور خلافت کا تقاضۂ بشریت سے جوڑ ہے۔ ایک مرتبہ بیعت کو اپنی زندگی کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے
کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ بیت کو اپنی زندگی کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بدن سے نکلنے والے عملوں اور دل کے یقین کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ بیت میں بھی آدمی اسی کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ بیت میں جس چیز کا اقرار ہوتا ہے تبلیغ میں جا کر اسی کو عملاً کرنا پڑتا ہے، اور بیت میں جس کا اقرار کیا جاتا ہے جماعت میں جا کر اسی کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ اگر اقرار کر کے عمل نہ کیا جائے تو وہ اقرار ضعیف، بودھا اور مضمحل ہے۔ بیت ہونے والے یہ سمجھ لیں کہ یہ خالی لفظی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کا کام کرتے رہنا ہے، ناراضگی کا کام نہیں کرنا ہے، موت تک کی زندگی صحیح گزارنی ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اس پر اس کا رنگ اتنا ہی مضبوط آئے گا، اور اگر محنت نہ کرے تو دوسرے ماحول میں جا کر وہ رنگ صاف ہو جائے گا۔ ایک مجلس میں انوارات اور ظلمات کے درمیان تقابل بتلا کر طاعات و عبادات اور اس کے ذریعے نسبت روحانیہ کے اجاگر اور چمکدار ہونے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں: آج نفسانیت کا لشکر غلبہ پائے ہوئے ہے، قلب کا لشکر انوارات ہیں اور نفس کا لشکر ظلمات ہیں۔ اب ہمیں محنت اور کوشش کر کے قلب کے لشکر کو اور انوارات کو غالب کرنا ہے اور نفسانیت کے لشکر کو مغلوب کرنا ہے۔ ریاضت، طاعت اور عبادات سے نورانیت آتی ہے، خدا کی طرف کا راستہ طے ہوتا ہے۔ نماز خوب رغبت سے پڑھی جائے، تسبیحات و تلاوت کا اہتمام کیا جائے، ان اعمال سے نور آ کر خدا تک پہنچنا آسان ہوگا، کیونکہ اصل منزل صرف خدا کی ذات سے تعلق قائم کرنا ہے، اور وسائط، آلات اور سواریاں ہیں منزل تک پہنچنے میں۔ بہت سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں جو منزل تک پہنچنے نہیں دیتے، اور وہ ڈاکو نفس کی خواہشات ہیں۔ یاد رکھو کہ نسبت تو ہر شخص میں خدا کی ہے، یعنی مخلوق ہونے کی وجہ سے خلق کی نسبت ہے، مرزوق ہے تو رزق کی نسبت ہے، لیکن یہ سب نسبتیں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ مجاہدات اور ریاضات سے اب اوپر کی دھول مٹی ہٹ کر وہ نسبت اجاگر اور چمکدار ہو جاتی ہے، اور ان ریاضات و مجاہدات میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔